شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دادا کی وفات کے بعد سرور کائنات رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب پر آ گئی، جبکہ آپ کی عمر 8 سال 8 ماہ تھی۔ جناب ابو طالب اپنے بھتیجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ 25 سال کی عمر تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب کے ساتھ ان کے گھر میں رہے۔ جیسے جیسے حضور اکرم کے معجزات رونمایاں ہوتے گئے تو ابو طالب کی محبت میں اضافہ ہوتا گیا۔ حضرت ابو طالب مالی لحاظ سے کمزور تھے، لیکن جب حضور اکرم نے حضرت ابو طالب کے دسترخوان پر بیٹھنا شروع کیا تو ان کے دسترخوان میں ایسی برکت آ گئی کہ تھوڑا سا کھانا بھی پورے خاندان کے لیے کافی ہو جاتا۔ جب کبھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر نہ ہوتے تو سب کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ جاتے تھے تو حضرت ابو طالب گھر والوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے دو، پھر کھانا شروع کریں گے۔ جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لاتے تھے تو کھانا شروع نہ کیا جاتا تھا، جب تشریف لاتے تو کھانا شروع کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے میں بہت زیادہ برکت ہو جاتی تھی۔ سب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا کرتے تھے، پھر بھی کھانا بچ جاتا تھا۔ گھر میں جو کچھ بھی کھانے یا پینے کو ہوتا تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا جاتا تھا، جس کی برکت سے کم چیز بھی سب کے لیے کافی پڑ جاتی تھی۔ ایک بار مکے میں کافی قحط پڑ گیا۔ مکے کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ حالات اور عزیز سے بارش کی دعا کی جائے تاکہ بارش ہو اور مکے والے قحط سے نجات حاصل کر سکیں۔ کچھ لوگوں کا یقین تھا کہ منات بت سے دعا کی جائے تو تب بارش ہوگی۔ ان میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ تم جاہلوں والی باتیں کر رہے ہو، ہم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے، تم سیدھے راستے کو چھوڑ کر غلط راستے کیوں اپنا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا، اے بزرگ، کیا آپ ابو طالب کا نام لینا چاہتے ہیں؟ اس بزرگ نے کہا، جی ہاں، میں یہی تو آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد مکے کے لوگ حضرت ابو طالب کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابو طالب کے گھر گئے، انہوں نے حضرت ابو طالب کے گھر جا کر دروازے پر دستک دی۔ ابو طالب نے دروازہ کھولا تو لوگوں نے کہا کہ اے ابو طالب، ہم مکے والے اب مزید قحط برداشت نہیں کر سکتے، سب لوگ بھوک اور پیاس کا سامنا کر رہے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ دعا کرو۔ ابو طالب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نظر آ رہے تھے جیسے کہ رات کے وقت چاند چمک رہا ہو۔ حضرت ابو طالب کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور بھی بچے تھے، لیکن ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی پکڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو طالب اور اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کعبے کا طواف کرنے لگے۔ مکے کے لوگوں کی نظر آسمان پر جڑی ہوئی تھی۔ آسمان بالکل صاف تھا، کسی بھی طرف سے بادل نظر نہیں آ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بادل گرجنے لگے، دیکھتے ہی دیکھتے بارش برسنے لگی کہ اتنی بارش ہوئی کہ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابو طالب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک میلے میں جا رہے تھے۔ یہ جگہ عرفات سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ حضرت ابو طالب اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے کہ ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میرے بیٹے، مجھے پیاس لگی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بچے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چچا جان، کیا آپ کو شدید پیاس لگی ہے؟ حضرت ابو طالب نے جواب دیا، جی مجھے شدید پیاس لگی ہے۔ چچا کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری سے نیچے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پتھر پر اپنی ایڑی ماری، اس پتھر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو طالب نے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ جب دونوں سیر ہو گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنی ایڑی ماری اور وہ جگہ اس طرح بن گئی جیسے کہ پہلے تھی۔ حضرت ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ بیٹا، میں نے اس سے پہلے اتنا میٹھا اور لذیذ پانی کبھی بھی نہیں پیا۔
ابن ہاشم لکھتے ہیں کہ ایک نجومی جو لوگوں کی شکل دیکھ کر ان کا مستقبل بتا دیا کرتا تھا، جب وہ شخص مکے میں آیا کرتا تھا لوگ اس شخص کے پاس اپنے بچوں کو لایا کرتے تھے۔ وہ شخص مکے کے بچوں کو دیکھ کر بتا دیا کرتا تھا کہ یہ بڑا ہو کر کیا بننے والا ہے۔ اس بار وہ شخص مکے آیا تو حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شخص کے پاس لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر بہت ہی چھوٹی تھی۔ قیافہ شناس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر دیکھ کر دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا۔ جب قیافہ شناس نے وہاں موجود سب بچوں کو دیکھ لیا تو آخر میں اس نے کہا کہ اے ابو طالب، اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ ابو طالب نے اس بندے کی نظر پہچان لی کہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عجیب نظروں سے دیکھا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے لے کر چلے گئے۔ جب اس بندے کو علم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا چچا ابو طالب لے گیا ہے تو وہ شخص پکارنے لگا کہ اس بچے کو میرے پاس لاؤ، اس بچے کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ، قسم ہے وہ بچہ بڑی شان والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابو طالب نے اس شخص کے یہ الفاظ سن لیے تھے۔ تمام مشہور روایات نے اس واقعے کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب حضرت محمد کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو حضرت ابو طالب تجارت کے سلسلے میں شام کو جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ شام کے سفر کو جاؤں۔ حضرت ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر جانے کے لیے رضامند ہو گئے تھے۔ ایک روایت میں اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے، جب حضرت ابو طالب شام کے سفر کو جانے لگے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کی اونٹنی کی لگام کو پکڑا اور فرمایا کہ چچا جان، آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، کیونکہ میرے والدین اس دنیا میں حیات نہیں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اونٹنی پر بٹھا لیا اور سفر شام شروع کر دیا۔ ناظرین گرامی، یہ حضور اکرم کا پہلا تجارتی سفر تھا۔ جب یہ قافلہ ملک شام کے ضلع حوران کے قصبے بصری کے مقام پر پہنچا تو قافلے نے وہاں پر پڑاؤ کیا۔ یہ عرب کے قافلوں کا دستور تھا کہ وہ بصری میں ضرور پڑاؤ ڈالتے تھے۔ قریب ہی ایک عیسائی راہب کی عبادت گاہ تھی جسے سرجیوس یا جرجیوس کہا جاتا تھا، لیکن اس کے زہد و عبادت کی کثرت کی وجہ سے لوگ اسے بحری یعنی اللہ کا برگزیدہ بندہ کے لقب سے جانتے تھے۔ راہب علم کا سمندر تھا اور خاندانی راہب تھا۔ اس کا خاندان نسل در نسل راہبوں کا ہی چلتا آ رہا تھا، اس لیے اس زمانے کے لوگ اس کو سب سے بڑا راہب مانتے تھے۔ قریش کے لوگ وہاں سے گزرا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کبھی بھی اس راہب نے قریش والوں کو اپنے پاس ٹھہرنے کو نہیں کہا تھا۔ اس بار راہب نے قافلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے سارے قافلے کے لیے کھانا تیار کروا لیا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بدلی سایہ کیے ہوئے تھی۔ جب یہ قافلہ ایک درخت کی چھاؤں میں آ کر رکا تو راہب نے اس قافلے کے اوپر ایک بدلی کو دیکھا۔ وہ بدلی اپنا سایہ درخت پر ڈال رہی تھی۔ اس درخت کی شاخیں اس طرف جھکی ہوئی تھیں جس طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ یہ منظر اس لیے پیش آیا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کے نیچے پہنچے تو قافلے والے پہلے ہی اس درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخت کے سائے میں جگہ نہ ملی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوپ میں کھڑے ہوئے تو درخت کی شاخوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی درخت کے سائے میں ہو گئے۔ یہ سب منظر راہب دیکھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نشانی دیکھ کر راہب نے قافلے والوں کو پیغام بھیجا کہ میں نے سب قافلے والوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے، آپ سب بچے، بوڑھے اور جوان کھانا کھانے کے لیے تشریف لائیں۔ یہ پیغام سن کر قافلے والوں میں سے چند لوگوں نے کہا کہ راہب صاحب، آج تم کیا کام کر رہے ہو؟ ہم تو اکثر ہی اس خانقاہ کے پاس سے گزرتے تھے، اس سے پہلے تو آپ نے کبھی بھی قافلے والوں کے لیے
کھانے کا انتظام نہیں کیا، آج کیا خاص بات ہے؟ راہب نے ان کو جواب دیا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، آپ سب مہمان ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرنا بہت ہی اچھی بات ہے۔ اس طرح تمام لوگ راہب کے پاس چلے گئے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ نہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑاؤ میں ہی چھوڑ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑاؤ میں ہی چھوڑا گیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی چھوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی درخت کے نیچے بیٹھے رہے۔ راہب کو ان سب لوگوں میں وہ نشانی نظر نہ آئی جو آخری نبی کی نشانیوں میں سے تھی۔ اس نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ وہ بدلی وہاں ہی رہ گئی جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بدلی کا صاف مطلب یہ تھا کہ بدلی اس جگہ پر ہے جہاں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ راہب نے کہا کہ ایک قریش کے لوگوں، میں نے سب چھوٹے بڑوں کو دعوت دی ہے، کسی کو پیچھے مت چھوڑ کر آنا۔ راہب کی بات سن کر قریش والوں نے کہا کہ سب لوگوں کو آپ کی دعوت پر آنا تھا، ان میں سے تو کوئی رہا نہیں، لیکن ہم ایک لڑکے کو پڑاؤ میں چھوڑ آئے ہیں جو بہت ہی چھوٹا ہے۔ راہب نے کہا کہ مہربانی کر کے اس کو بھی قافلے کے ساتھ ہی بلا لیا جائے۔ راہب نے کہا کہ میں نے اس لڑکے کو آپ کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس کے بعد ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر قافلے کی طرف چلا گیا۔ وہ بدلی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہی تھی۔ اس بدلی نے سارے راستے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے رکھا تھا۔ بحریہ یہ سب منظر بڑے غور سے جانچ رہا تھا۔ راہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم میں وہ سب نشانیاں تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتاب میں درج تھیں۔ جب قافلے والے کھانا کھا کر ادھر ادھر چہل قدمی کرنے لگے تو راہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ میں لات اور عزا کے بارے میں کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لات اور عزیہ کے بارے میں مجھ سے کچھ مت پوچھو، خدا کی قسم مجھ کو سب سے زیادہ نفرت لات اور عزیہ سے ہی ہے۔ یہ بات سن کر راہب بولا کہ پھر خدا کے نام پر بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ راہب نے وہ سب باتیں دریافت کی جو ان کی کتاب میں درج تھیں۔ اس کے بعد راہب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر سے قمیص کو ہٹا کر دیکھا تو مہر نبوت چمک رہی تھی۔ راہب نے مہر نبوت کو چوم لیا۔ قافلے والے یہ منظر دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ راہب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت ہی دلچسپی لے رہا ہے، شاید ان کے قریب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے کے بعد راہب حضرت ابو طالب کے پاس آ کر کہنے لگا آپ کا اس لڑکے کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ راہب کی بات سن کر حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب نے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ راہب نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کا باپ زندہ ہو۔ راہب کی یہ بات سن کر حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ راہب نے پوچھا کہ اس لڑکے کا باپ کہاں ہے؟ حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ اس کا باپ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وصال کر گیا تھا۔ حضرت ابو طالب کی یہ بات سن کر راہب کہنے لگا کہ یہ درست بات ہے۔ اس کے بعد راہب نے پوچھا کہ اس کی والدہ کہاں ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا کہ ان کی والدہ کا بھی چند عرصہ پہلے انتقال ہو گیا۔ یہ بات سن کر راہب نے کہا کہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ ابو طالب سے سب باتیں سن کر راہب نے کہا کہ میری مانو اپنے بھتیجے کو یہاں سے ہی واپس لے جاؤ اور یہودیوں سے اپنے بھتیجے کو محفوظ رکھنا۔ اگر یہودیوں نے تمہارے بھتیجے میں نبی کی نشانی دیکھ لی تو وہ آپ کے بھتیجے کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ بڑی شان والا ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں سب آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں
اپنے آباء و اجداد سے بہت کچھ سنا ہے۔ راہب نے کہا کہ میں نے یہ بات آپ کو بتا کر اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اس کو واپس لے کر جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابو طالب راہب کی بات سن کر خوفزدہ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ میں لے آئے۔ اس واقعے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 9 سال کی تھی۔